نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حسد پر۔ حسد کی تعریف: کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک دیا۔ یہ تو تھا آیت کا ترجمہ۔ حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ حسد کا حکم کیا ہے؟ حسد کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے اختیار و ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حسد کے علاج، حسد کا علاج سنتے ہیں کہ حسد کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، توبہ کر لیجئے۔ حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ پاک، میں تیرے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے بہن سے حسد کرتی تھی، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 2، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حسد سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کریم، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ اور پھر رضا الہی پر راضی رہیے کہ رب تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو یا میری اس بہن کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ اور پھر حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے کہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا ایک اور علاج ہے کہ اپنی موت کو یاد کیجئے کہ ان قریب مجھے بھی اپنی یہ زندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ موت کی یاد تمام گناہوں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کہ حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجئے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسا؟ اگر دینی شرف و فضیلت ہے تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اور اللہ پاک کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں۔ اور ایک اور بات کہ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیں، جن کے عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے۔ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے۔ اور حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے
کہ حسد سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، جنت کے حصول میں معاون ہے، کل بروز قیامت سایہ عرش ملنے کا سبب بننے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی غلطیوں کی، اپنی خامیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی کمزوریوں کی اصلاح میں لگ جائیے کہ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، اور جب اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجئے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا مت کیجئے کہ یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، بلکہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس نعمت میں مزید برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجئے کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کریں، اسے تحائف پیش کریں، بیمار ہونے پر تعزیت کریں، خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں، ضرورت پڑے تو مدد کریں، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کریں، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتے ہوں پہنچائیے، اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ رب کی مشیت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، یہ اس کی تقسیم ہے، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، لہٰذا حسد کی بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیے۔ اور روحانی علاج بھی کیجیے۔ روحانی علاج کیا ہے کہ ہر وقت بارگاہ رب العزت میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگیے، جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حسد ایک بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دراصل حسد کرنے والا بندہ جو ہے وہ کسی کی نعمت پہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے وہ تو کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا حسد اس کو اس بات کا احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا عقیدہ کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو علی کل شیء قدیر ہے، جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، حکومت، طاقت، سب کچھ اللہ کا ہے، اور اس پر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگر وہ یہ سوچ بنائے کہ جس رب نے اسے یہ نعمت دی ہے وہ رب تجھے بھی دے سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، جہالت کی بنا پر بندہ کسی پر حسد کرتا ہے، علم کی کمی پر بندہ حسد کرتا ہے، گمراہ ہونے کی نشانی ہے۔ شیطان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی ایسا چپا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ اس قدر عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں میں رہنے لگا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے پر اس کو حسد ہوا کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا، تو اس نے اسے سجدہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کی تعظیم میں انکار کیا، نہیں، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور آج تک وہ ملعون ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ بے سمجھے کہ جاہل ہوتا ہے، جہالت میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو عظیم ہے، وہ تو طاقتوں کا مالک ہے، وہ تو قدرت کا مالک ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی تقسیم پر بندے کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی حسد سے بندہ بچ سکتا ہے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کریم ہمیں باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور اللہ کے لیے، اور اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور والا بنا، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔